اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان مسائل کو بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ جو بہت زیادہ عام لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ توضیح المسائل جو مجتہد کی ایک فقہی کتاب ہے، اس میں سے منتخب مسائل جو عام طور پر مومنین کو پیش آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے پانی کے احکام۔ پانی، چونکہ پانی قرآن یہ کہتا ہے کہ انزلناہ من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے پانی کو نازل کیا پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے کہ پانی دو قسم کی نجاستوں کو پاک کرتا ہے۔ پانی جو پاک بھی ہے اور اس سے طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پانی اس کی کچھ اقسام ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں، یہ جو پانی کی اقسام ہیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر پانی کی اپنی ایک خاص خصوصیت اور اس کے اپنے احکام ہیں۔ ابتدائی طور پر فرماتے ہیں کہ پانی مضاف ہوتا ہے یا پانی مطلق ہوتا ہے۔ مضاف پانی جس کو مجازاً پانی کہا جاتا ہے، حقیقتاً وہ پانی نہیں ہے، چونکہ اس پانی کو کسی چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اس لیے اس کو مضاف پانی کہتے ہیں۔ مضاف پانی جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو پانی خالی پانی نہ کہا جائے، اس کو خالی پانی کہنا غلط ہے۔ یا تو کسی چیز میں سے پانی کو نکالا جاتا ہے، جیسے انگور کا پانی، انار کا پانی، ناریل کا پانی، یہ کسی چیز میں سے اس کے پانی کو نکالا گیا، اس کو بھی مضاف پانی کہتے ہیں۔ اور دوسری جو مضاف پانی کی قسم ہے یا مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صاف پانی میں کسی چیز کو مخلوط کر دیا جائے، ملا دیا جائے۔ مثلاً پانی میں مٹی کو ملا دیا، چینی کو ملا دیا، نمک کو ملا دیا۔ اتنی کثیر تعداد میں اگر مختصر سا پانی نمکین ہو جائے یا میٹھا ہو جائے یا مٹی کی وجہ سے گدلا ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی اصلی پانی کی حالت میں باقی رہے گا۔ لیکن اتنی کثیر تعداد میں، اتنی زیادہ مقدار میں اس میں پانی میں کوئی چیز ملا دی جائے کہ اب اس کو لوگوں کی نگاہ میں اسے پانی نہ کہا جائے، اس کو مضاف پانی کہتے ہیں۔ اس کے احکام بعد میں بیان ہوں گے کہ مضاف پانی سے نہ وضو غسل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی جسمانی یا کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے مضاف پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مضاف پانی ہے۔ اس کے مد مقابل جو پانی ہمارے لیے نجاست کو پاک کرنے کے کام آتا ہے اس کو کہتے ہیں مطلق پانی۔ مطلق پانی یعنی جسے پانی کہا جائے بغیر کسی چیز کی طرف نسبت دیے ہوئے۔ انار کا پانی، انگور کا پانی، مٹی والا پانی، نمک والا پانی، چینی والا پانی، یہ نہ ہو بلکہ خالی پانی کہا جائے۔ اگرچہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مختصر سی اس میں نمکینیت آ گئی ہے، مختصر سا وہ میٹھا ہو گیا، کہ پانی کہتے ہیں اس کو لیکن میٹھا پانی ہے، اس کو پانی کہا جائے تو پھر وہ مطلق پانی کی قسم میں ہی شمار کیا جائے گا۔ مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، اور یہ جو 5 قسمیں ہیں کہ اس کی وضاحت، اس کی جب اس کو ڈیفائن کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ کس اعتبار سے اس کو ڈویژن کیا ہے، تقسیم کیا ہے، یعنی اس کی 5 قسمیں کیسے بنتی ہیں مطلق پانی کی، وہ جب آگے ڈیفینیشن آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد وہ بھی آگے تفصیل سے اس کے احکام میں بیان ہوگا کہ کیوں اس کو مطلق پانی کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کر پانی
کس پانی کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کر پانی اس پانی کی مقدار کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی مقدار کا پانی ہو جائے تو یہ کر پانی ہے۔ اب اس کے کیا احکام شرعی ہوں گے وہ آگے بیان کیے جائیں گے، لیکن فی الحال آپ اس کی ڈیفینیشن کو ملاحظہ فرمائیں کہ کر پانی کی مقدار، کوانٹٹی اتنی ہو جائے پانی کی تو وہ کر پانی کہلاتا ہے۔ مثلا یہ مثال جو میں نے کہا، مثلا یہ بات بھی آگے واضح ہو جائے گی کہ اگر کسی برتن میں، جس برتن کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، لینتھ، ہائٹ اور ڈیپتھ، کیونکہ اگر آپ کسی چکور برتن میں رکھیں تو یہ 3 اس کے ڈائمینشن بنتے ہیں، تو ایسا برتن کہ جو بالشت کے اعتبار سے، یہ بالشت ہے، بالشت کے اعتبار سے جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ، جس کا ماحصل، جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو نتیجہ ہو وہ 36 بالشت بنے منیمم، کم از کم۔ ایک ایسا برتن جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو کم از کم 36 بالش کا وہ برتن کہلائے، ایسے برتن میں موجود پانی کو کر پانی کہتے ہیں۔ ایسے برتن میں کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو ملٹیپلائی کریں تو 36 بالش بنتے ہوں، تو ایسے پانی کو کر پانی کہتے ہیں۔ کم از کم اتنا پانی، اس سے زیادہ جتنا بڑھتا جائے گا وہ کر پانی ہی رہے گا، وہ کر پانی رہے گا۔ اتنے پانی کو کر پانی کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ایسے برتن میں ہی ہو، بلکہ اگر سلنڈر شیپ میں اگر کوئی برتن ہے، گول راؤنڈ شکل میں اگر کوئی برتن ہے، یا پائپ کی شکل میں کوئی بڑا سا پائپ جس میں اتنا پانی آ جائے کہ اگر اس کو برتن میں ڈالا جائے تو اتنی مقدار اس پانی کی ہو جائے، تو منیمم کم از کم اتنا پانی ہو جائے تو یہ کر پانی ہے۔ پھر اس سے جتنا بھی بڑھتا چلا جائے وہ کر پانی کہلائے گا۔ کر پانی کا فائدہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کچھ یہاں پر بیان کریں گے، کچھ آگے اس کی تفصیلات آئے گی کہ یہ کر پانی کہلاتا ہے، جو لیٹر کے حساب سے 386 لیٹر، 386 لیٹر اپروکسیمیٹلی، تقریباً آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ تقریبی ہے، کیونکہ پانی کا اپنا ویٹ کم اور زیادہ ہوتا ہے، کہیں بھاری پانی ہوتا ہے، کہیں ہلکا پانی ہوتا ہے، لیکن لیٹر کے حساب سے یا جو لیٹر کا پیمانہ ہے، کہیں زیادہ وہ ہے لیٹر میں آتا ہے، کہیں کم آتا ہے، لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً 386 لیٹر وہ پانی بنتا ہے۔ یہ ہو گئی کر پانی کی ڈیفینیشن اور کر پانی کی تعریف۔ اب یہاں پر کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ کر پانی، کر پانی ظاہر ان 5 قسموں میں سے ایک پانی ہے۔ ایک پانی جو اس سے کم ہو، جو مقدار بیان کی گئی، اس کو قلیل پانی کہتے ہیں، جس کی تفصیل اور اس کے احکام آگے بیان کریں گے۔ کر پانی وہ پانی ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے، نجاست کس کو کہتے ہیں یہ تفصیل بھی آگے بیان کریں گے، لیکن اگر کر پانی میں نجاست گر جائے اور نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ، کلر، اسمیل اور ٹیسٹ، یہ یا ہے، رنگ یا بو یا ذائقہ، عین نجاست کی وجہ سے اگر کر پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ اگر چینج ہو جائے، متغیر ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو وہ کر پانی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کر پانی میں جیسے سوئمنگ پول ہے، اور سوئمنگ پول ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ، کہ اگر کر پانی میں کوئی عین نجاست گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو کر پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس کے مد مقابل قلیل پانی میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر نجاست گر گئی، چاہے عین نجس چاہے متنجس، عین نجس کس کو کہتے ہیں، متنجس کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیل آگے آئے گی،
لیکن اگر اس میں سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی نجاست گر جائے قلیل پانی تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن کر پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں نجاست گرے تو اگر عین نجاست کی وجہ سے اس پانی میں رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے۔ لیکن اگر اس میں عین نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ اگر تبدیل ہو گیا تو وہ کر پانی نجس ہو جائے گا۔ بس یہاں سے پتہ چل گیا کہ کر پانی اور قلیل پانی کا کیا ڈفرینس ہے اور کیا اس کے اوپر نتائج اس کے نکلیں گے۔ قلیل پانی جیسے بالٹی کا پانی، گلاس کا پانی، یہ قلیل پانی کہلاتا ہے۔ اگر گلاس کے پانی میں، بالٹی میں جو پانی موجود ہے اس میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی نجاست گر گئی، چاہے عین نجس چاہے متنجس، وہ پانی نجس ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو بھی۔ لیکن کر پانی کی خصوصیت ہم نے بیان کی کہ کر پانی وہ پانی کہ جس میں اگر نجاست گر جائے اور نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے جو بیان کیا یہ یاد رہے کہ یہ فقہ ہے، فقہ میں ہر لفظ، ہر کلمہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ ہم عین نجس کہیں، ہم متنجس کہیں تو ان دونوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ عین نجس اور متنجس یہ دو ٹرمز ہیں، دو اصطلاح ہے کہ جو فقہ میں استعمال ہوتی ہے۔ عین نجس یعنی وہ نجس کہ جو بذات خود نجس ہے، کسی چیز سے نجس نہ ہوا ہو، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، کتا، سور، کافر، جن کی ڈیفینیشن آگے بیان کی جائے گی، تو یہ عین نجس کہلاتے ہیں۔ متنجس وہ پاک چیز جو پاک تھی، کسی نجس چیز سے ٹچ ہونے کی وجہ سے، مل جانے کی وجہ سے وہ پاک چیز نجس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں متنجس، اس کو کہتے ہیں متنجس۔ خوب یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ عین نجس کس کو کہتے ہیں، متنجس کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو کر پانی کے بارے میں مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کر پانی میں نجاست گر جائے اور نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے خود نجاست کی وجہ سے، جیسے مثلا ایک کر پانی اس میں خون گر گیا، خون کی وجہ سے خون کا رنگ ضروری نہیں ہے کہ ریڈ، لال رنگ ہی ہو جائے پانی کا، نہیں، اگر زرد بھی ہو گیا تو بھی کر پانی نجس ہو جائے گا۔ یا عین نجاست کی بو، اسمیل آ گئی اس میں، یا اس کا عین نجاست کا ٹیسٹ، ذائقہ آ گیا تو یہ کر پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر متنجس کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جائے، عین نجس کی وجہ سے رنگ تبدیل نہ ہو، مثلا ایک لال کپڑا ہے، ایک لال کپڑا ہے، وہ لال کپڑا نجس ہو گیا، وہ لال کپڑا نجس ہو گیا تو اس لال کپڑے کو کہا جائے گا کہ یہ متنجس ہے۔ اگر یہ پانی میں گر جائے، کر پانی میں، ظاہر ہے قلیل پانی میں گرے گا تو پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر کر پانی میں گر گیا تو اب پانی کا رنگ، کلر، بو، اسمیل، ذائقہ، ٹیسٹ تبدیل ہو گیا، لیکن رومال کی وجہ سے، لال کپڑے کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، یا کپڑے کی اس میں اسمیل آ گئی، یا اس پانی کا ذائقہ اس چیز کی وجہ سے جس کو متنجس کہتے ہیں اس کی وجہ سے چینجز آئے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں، عین نجاست کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوئی، تو پھر اس صورت میں پانی، کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ مضاف پانی کو بیان کیا گیا تھا، پانی میں مختصر تبدیلی کی وجہ سے وہ پانی مضاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مضاف ہو جائے گا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ پانی اپنے اطلاق، اپنے مطلق ہونے پر ہی باقی ہے، اور اس میں تبدیلی ہوئی ہے تو دیکھنا پڑے گا تبدیلی کون سی تبدیلی، رنگ، بو یا ذائقے کی تبدیلی۔ عین نجاست کی وجہ سے تبدیلی ہے تو پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر عین نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ متنجس کی وجہ سے تبدیلی ہے، جو رومال والی ہم نے مثال دی، یا ایک دودھ نجس ہو گیا، ایک دودھ مثال کے طور پر 10 لیٹر دودھ تھا، اس میں چھوٹی سی کوئی مختصر سی نجاست گر گئی، اب دودھ نجس ہو گیا، اس کو ہم نے کسی
سوئمنگ پول میں ڈال دیا اور اس کی وجہ سے مضاف نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا پانی کا رنگ چینج ہو گیا، اس کے اندر دودھ کی بو آ گئی، دودھ کا ٹیسٹ آ گیا، لیکن پانی مضاف نہیں ہوا، تو وہ کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متنجس کی وجہ سے وہ تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ مسئلہ کر پانی کا، جس میں ہم نے مطلق، مضاف، عین نجس، متنجس کو بیان کیا۔ خوب، یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ اگر مثال کے تو ایک سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول ظاہر ہے جس کا پانی بہت زیادہ، اس کے اندر کور پانی ہے، ایک کور نہیں ہے، بہت سارے کور ہے اس کے اندر۔ اگر اس کی ایک سائیڈ میں خون گرا، کوئی بھی نجاست گری، عین نجس، اور اس عین نجس کی وجہ سے اس سوئمنگ پول کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اب سوئمنگ پول، اس کی ایک طرف، اس کا ایک کونا عین نجاست کی وجہ سے، رنگ، بو اور ذائقے کے تبدیلی کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا، لیکن جو باقی حصہ ہے سوئمنگ پول کا وہ ایک کور سے زیادہ ہے، 10-12 کور ہے، 20 کور ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب اس پانی کو، جو کور پانی، جو پاک پانی ہے، پاک والا حصہ ہے، اس نجس والے حصے سے ملا دے، جس میں وہ نجس والا پانی مخلوط ہو جائے، مکس ہو جائے، تو وہ کونا، وہ حصہ سوئمنگ پول کا جو نجس ہوا تھا وہ پاک ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ بس اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بہت سارا کور ہو اور ایک حصے میں کور پانی نجس ہو جائے، عین نجاست گرنے کی وجہ سے، جس میں رنگ، بو یا ذائقہ عین نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، تو جو باقی ان چینج، تبدیل نہ شدہ، جس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ کور سے زیادہ ہے، تو جس میں تبدیلی ہوئی ہے وہ کور پانی نجس ہو جائے گا اور باقی جو حصہ ہے وہ پاک رہے گا۔ اور یہ کور پانی جو پاک والا حصہ تھا، اس نجس کو بھی پاک کر دے گا جب اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے اور اس میں پانی، پاک پانی اس میں مخلوط ہو جائے، مکس ہو جائے، تو نجس والا پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نل میں پانی آتا ہے، یہ تو ایک ٹوٹی میں، نل میں پانی آ رہا ہے، مختصر ہے یہ تو یہ نل میں آنے والا پانی کور پانی ہے یا قلیل پانی کے حکم میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نل کا پانی جو اوپر ٹینک لگی ہوئی ہے، جس سے یہ کنیکٹڈ ہے، متصل ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اوپر ٹینک کا پانی کور ہے تو گھر میں نل میں آنے والا پانی کور کے حکم میں ہے، اور اگر یہ ٹینک جو گھر میں لگا ہوا ہے اگر قلیل پانی ہے تو نل میں آنے والا پانی قلیل پانی کے حکم میں ہے۔ پس دیکھا جائے گا کہ وہ ٹینک کور پانی کے برابر ہے یا قلیل پانی کے برابر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو توہم ہے، یہ جو خیال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جاری پانی ہے، نہیں، یہ جاری پانی نہیں ہے، بلکہ یہ قلیل پانی ہے یا کور پانی کے احکام ہے، احکام اس پر چلیں گے۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نل کا پانی ہے، یہ ٹینک سے جو متصل ہے، جو کنیکٹڈ ہے، وہ ٹینک قلیل پانی کا ٹینک ہے یا کور پانی کا ٹینک ہے۔ یعنی اس ٹینک میں قلیل پانی ہے، اگر قلیل پانی ہے تو نل میں آنے والا پانی بھی قلیل پانی ہے، اور اگر وہ کور پانی ہے اس ٹینک میں تو نل میں آنے والا پانی بھی کور ہے، لیکن یہ پانی جاری پانی کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر ٹینک میں جو پانی ہے وہ قلیل ہے، جس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ کور سے اگر کم ہے تو وہ قلیل ہے، جس کی مقدار ہم نے بیان کی، اگر ٹینک قلیل پانی کی مقدار کے برابر ہے، لہٰذا اگر ہم نے نل کھولا اور نل سے جو پانی آیا، یہ جب نجاست سے ٹچ ہوگا، نل میں آنے والا پانی اگر قلیل سے متصل ہے تو قلیل کے احکام اس کے اوپر آئیں گے، اگر کور سے متصل ہے تو کور کے احکام آئیں گے۔ لہٰذا اگر نل کے نیچے ہم اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں اور وہ ہاتھ نجس ہے یا کوئی عین نجس ہے، کوئی نجس چیز ہے، تو قلیل پانی سے متصل نل میں آنے والا پانی اس قلیل پانی سے ملاقات کی وجہ سے نجس ہو جائے گا، اور کور پانی اگر اس میں رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔